نمل از قلم نمرہ احمد۔ تمہاری نئی کار۔ بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کر وہ تھکان سے مسکرایا۔ نوشروان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر چابیوں کو۔ نہیں، یہ وہ اسپورٹ کار نہیں ہے جو تم چاہتے تھے۔ اس کی جگہ ایک ایگزیکٹو لگژری کار دے کر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں نوشرواں کہ تمہاری کمپنی جو ڈیڈ نے تم سے لے لی تھی میں نے تمہیں واپس کر دی ہے۔ تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دی جائے گی جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ وہ حیران خوش تیزی سے باہر کو بھاگا۔ ہاشم اب اٹھ کر اوپر جا رہا تھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے سکون اور اطمینان سے دونوں بیٹوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی تو میز پر رکھے شیرو کے فون کی بیپ بجی۔ اس نے بنا توقف کے فون اٹھا کر دیکھا، شہرین کا میسج تھا۔ عام سی بات کہی تھی اس نے، مگر جواہرات کے ابرو تن گئے۔ پرسوچ انداز میں بیرونی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے شیرو گیا تھا، اور پھر انگلیوں کو حرکت دی، پیغام مٹایا۔ فون واپس رکھا اور اسی شان سے اس کرسی پر بیٹھی رہی جو کسی ملکہ کا خاصہ ہوتی ہے، تنی گردن، بے نیاز مسکراہٹ اور ایک عظیم الشان سلطنت کے خیال سے چمکتی آنکھیں۔ وہ آزاد تھی، اورنگزیب کی غلامی کی زنجیروں سے یکسر آزاد۔ اگلا 1.5 برس بہت اچھا گزرا۔ ہاشم نے کاروبار، گھر سب سنبھال رکھا تھا۔ سونی شہرین کے پاس ہوتی، کبھی آ جاتی تو اچھا لگتا، شہرین آتی تو اچھا نہیں لگتا، مگر وہ اس کو فی الوقت تحمل سے برداشت کیے ہوئے تھی۔ شیرو کا شہری کی جانب بڑھتا رجحان بھی اس کی نظر میں تھا، مگر ابھی اسے برداشت کرنا تھا۔ سعدی اور اس کے خاندان کا داخلہ یہاں اب بند تھا۔ سونی کی اگلی پارٹی پر جو اورنگزیب کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوئی، اس نے دادی کو دعوت نامہ بھجوایا، مگر وہ نہیں آیا۔ ہاشم بھی اب اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ 1-2 دفعہ کے بعد جب اس نے بتایا کہ سعدی اسے اپنے آس پاس نظر آیا ہے، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی اور پبلک پلیس پہ جسے وہ کسی چیز کے پیچھے ہے، تو جواہرات نے نظر انداز کیا، مگر ہاشم زیادہ عرصہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عرصہ بھی اس نے توجہ نہیں کر سکا کہ باپ کے مرنے کے بعد ٹیک اوور کرنا تھا، ہر شے سنبھالنا، ان سب بکھیڑوں سے اسے فرصت نہیں تھی۔ وہ مصروف تھا، ایسے میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ جیل میں جہنم واصل ہوئے کزن یا اس کی بھانجے کی فکر کرتا۔ جس دن سعدی کو چیک کرنے کا خیال آیا، فارس اسی دن رہا ہو کر ان کی زندگیوں میں واپس پہنچ گیا، اور جیسے پرسکون ندی میں زوردار پتھر آن گرا۔ آج 1.5 سال بعد کی اس خاموش سپہر جب جواہرات زمر کے گھر سے فارس کے ہمراہ لوٹی تھی اور اپنے گھر میں اسی اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، تو اپنے ایئر رنگ پر انگلی پھیرتے نم آنکھوں سے اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، ایک بات وہ اب بھی جانتی تھی، ہاشم اعتراف کرے یا نہیں، وہ آج بھی سعدی سے محبت کرتا تھا، وہ آج بھی اسے مس کرتا تھا۔ تو پھر بالآخر ہم بھی 1.5 برس قبل کے سرما کے سرد ماضی کی کہانی کو یہیں دفن کر کر مکمل طور پر حال کے موسم گرما کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں فارس قاضی کی رہائی کے بعد سب کی ہی زندگیاں بدل رہی تھیں۔ رک گیا میں سزا سے کچھ پہلے، اس کو احساس خود خطا کا تھا۔ یوسف صاحب کے روشن گھر پہ مئی کی دوپہر گرم شام اتری تھی، اور وہ ڈرائنگ روم میں عین اس جگہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے جہاں دوپہر میں تب برجمان تھے جب فارس اور جواہرات ادھر آئے تھے۔ البتہ اب حاضرین بدل چکے تھے۔ ندرت سامنے صوفے پر بیٹھی دھیمی آواز سے بڑے ابا کو تسلی دے رہی تھی، اور سعدی، وہ جو آفس سے فارس کا فون سن کر گویا بھاگتے ہوئے اماں کو لیے ادھر آیا تھا، کھڑکی کے ساتھ کھڑا نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر اس کی جانب مڑا تو چہرے پر خفگی تھی۔ آپ کس طرح اپنے منہ سے یہ بات فارس ماموں سے کہہ سکتے ہیں؟ کم از کم امی یا مجھ سے تو بات کرتے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟
زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سعدی، ندرت خفا ہوئیں۔ آج کل لڑکی والوں کا کہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اگر زمر کو اعتراض نہیں تو تم کیوں حواس باختہ ہو رہے ہو؟ یہ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں ادھر، بالکل ادھر پچھلے ہفتے فارس ماموں بیٹھے تھے جب زمر آئیں اور ان کو کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دیا۔ باقاعدہ انگلی سے اس صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت نے بے اختیار پہلو بدلا۔ مان ہی نہیں سکتا میں کہ زمر مان گئی ہیں۔ بہت ہی شدت سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے ابا نے گردن اٹھائی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ مانی نہیں ہے، بس اس نے کہا جو میری مرضی ہو میں کر دوں، یعنی کہ آپ لوگ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسا مت کریں اب بڑے ابا، وہ ناراض ہوا۔ اور اسی جگہ کھڑے ہو کر تم نے پچھلے ہفتے سعدی مجھے کہا تھا میں زمر کی شادی کر دوں فارس سے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ مگر ایسے نہیں کہ وہ زبردستی یہ فیصلہ کریں۔ تو پھر جاؤ بیٹا، زمر سے بات کرو، اس سے پوچھو بغیر جبر کے بتائے وہ کیا چاہتی ہے، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے۔ سعدی کھڑا لب کاٹتا رہا۔ وہ الجھا ہوا تھا، خفا بھی تھا۔ کیا چیز غلط تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر کچھ صحیح نہیں تھا۔ مجھے اس سب میں مسز کاردار کی مداخلت پسند نہیں آئی بڑے ابا۔ وہ کیوں اتنی بے چین ہے زمر کی شادی کے لیے؟ ان کو کہا تھا میں نے کہ زمر کو شادی کے لیے قائل کریں، وہ میرے کہنے پر ہی مداخلت کر رہی ہیں۔ ان کی وضاحت پر سعدی نے الجھے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے نہیں لگتا، مگر مجھے یہ اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اس متفکر چہرے سے باہر نکل آیا۔ لان میں شام اندھیرا ہو چکی تھی۔ وہ برآمدے کے اسٹیپ پر بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور جواہرات کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگائے، سنجیدہ آنکھوں سے اور تنے تاثرات کے ساتھ دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سعدی، اتنے عرصے کے بعد فون پر تمہاری آواز سنی، کبھی کبھی ہمارے لیے وقت نکال ہی لیا کرو، وہ نرم خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ گلہ ایسے کرتی ہیں جیسے خود بھی واقف نہیں ہوں کہ اب میرے لیے وقت کس کے پاس ہوتا ہے۔ چاہ کر بھی وہ بیزار نہیں تھا، یا ظاہر نہیں کر سکا تھا خود کو۔ ہاشم کی ماں کو ہاشم کے کارناموں سے وہ ہمیشہ الگ رکھتا تھا، ہر چیز کے باوجود۔ اس رات شادی میں بھی تم نے مجھ سے خاص بات نہیں کی۔ سونے کی پارٹی پہ اس نیکلس والے واقعے کا مسز کاردار، آج آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے اکھڑے خشک انداز میں بات کاٹی تو وہ ترنت بولی، اور اب کیا کیا میں نے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیوں زمر اور فارس کی شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر وجہ جو بھی ہو میں نے بڑے ابا کو کہہ دیا ہے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سختی سے کہتے گویا بات ختم کی۔ تیسری دفعہ سعدی، وہ محفوظ مزہ لینے والے انداز میں گویا ہوئیں تو وہ الجھا۔ سوری، پہلی دفعہ بچپن میں زمر کے جہیز کو آگ لگانا، دوسری دفعہ 4 سال پہلے زمر کو ایک خطرناک کیس میں دھکیلنا، 2 بار تم اس کی شادی نہیں ہونے دی تم نے، اور اب تم تیسری دفعہ رکھنا ڈالو گے ہیں؟ ایکسکیوز می، بے یقینی سے اس نے کان کو فون سے ہٹا کر دیکھا۔ مشکل بات نہیں کی میں نے، تم نے خود ہی تو بتایا تھا بچپن میں وہ تمہیں اپنی شادی کی چیزیں دکھا رہی تھیں اور پھر وہ چلی گئیں اور تم وہیں کھیلتے رہے، پھر کھیل ہی کھیل میں آگ لگ گئی اور اس کا جہیز جل گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار۔ کچھ دیر پہلے کے تنے تاثرات اب غائب تھے۔ وہ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ بامشکل بولا، اور تم اچھی طرح جانتے تھے تم کیا کر رہے ہو۔ وہ شاید مسکرائی تھی۔ تم سے کھیل میں آگ نہیں لگی تھی، تم نے جان بوجھ کر آگ لگائی تھی۔ اس نے محفوظ سی سرگوشی کی اور وہ دم سادھے سانس روکے بیٹھا رہ گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھیں اور وہ شادی کے بعد کراچی چلی جاتی۔ تم جیلس ہو گئے تھے اور انسیکیور بھی۔ مجھے جب تم نے بتایا تھا تب میں نے تمہاری آنکھیں پڑھی تھی بچے، وہ آگ تم نے خود لگائی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار، بدقت کہہ کر اس نے نچلے لب میں دانت پیوست کیے، جیسے ڈھیروں ضبط کیا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی،
مگر اب تم 10 سال کے نہیں ہو، اب بڑے ہو جاؤ، اپنی پھپھو کو اس کی زندگی گزارنے دو، اس کے رشتے میں مداخلت مت کرو، کیونکہ جب تم مداخلت کرتے ہو تو وہ صرف نقصان اٹھاتی ہے۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں تاکہ میں اس معاملے سے خود کو الگ کر لوں اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس نے کمزور لہجے کو مضبوط کرنے کی ناکام جہد کی۔ ہاں، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہی سچ ہے، کیا نہیں ہے؟ اور لمحے بھر کی خاموشی کے بعد فون بند ہو گیا۔ سعدی کتنی دیر چپ چاپ اس اسٹیپ پر بیٹھا رہا، آنکھیں قدموں میں اگے گھاس پر جمائے۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جواہرات اسے ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کا علم ہونا ڈسٹرب ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں دلائل پہ تکیہ کر کے بیٹھا۔ وہ وقت التجا کا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھ کر اندر آیا تو ندرت اور بڑے ابا مسلسل اسی بات پر غور کر رہے تھے۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آیا تھا جس کے ساتھ گیا تھا، سو ان کو وہیں چھوڑے راہداری میں آگے چلا گیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور ملازم لڑکا صداقت اسٹول پر بیٹھا پیاز چھیلتے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر شرمندہ سا اٹھنے لگا، مگر سعدی مزید آگے بڑھ گیا، زمر کے دروازے پر دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی، فائل پر جھکا لیمپ جلا تھا اور وہ گردن ترچھی کیے قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر بھوری آنکھوں میں نمی آئی اور وہ مسکرائی۔ آؤ سعدی۔ سامنے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ وہاں آ بیٹھا۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ فائل بند کرتے ہوئے اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی صحیح کی۔ بس جاب چل رہی ہے۔ آپ؟ وہ رکا، سر ابھی تک جھکا تھا۔ ابا نے بھیجا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ جی، مگر میں آپ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو دلائل پہ تکیہ کیے مزید چند فقرے بولنے جا رہی تھی، اپنے ازلی سپاٹ انداز میں بے تاثر فقرے۔ سعدی کی بات نے اسے روک دیا۔ وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر؟ بڑے ابا نے کہا ہے آپ شادی پر راضی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سر جھکائے انگلیاں مروڑتے بجھا بجھا سا وہ کہہ رہا تھا، آپ بغیر کسی مجبوری یا دباؤ کے فیصلہ کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، آپ ان سے نفرت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ زمر کے بظاہر پرسکون چہرے پر سایہ سا لہرایا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے وہ کہے جا رہا تھا، آپ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر زمر کو دیکھا جو دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آپ فارس ماموں کو کبھی ہرٹ نہیں کریں گی؟ زمر نے تھوک نگلا، یوں کہ اس کی آنکھیں گھنگریالی بالوں والے خوبصورت لڑکے پر جمے تھیں اور لب خاموش تھے۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی بھی ان کو دانستہ طور پر نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ وہ برے اور بھیانک خوف کے زیر اثر کہہ رہا تھا۔ زمر نے خواہ چہرہ پھیر کر میز کو دیکھا، پھر لیمپ کو، پھر فائلز کو اور پھر دوبارہ سعدی کو۔ اتنا بڑا وعدہ جو انتقام کے ہر ارادے کو مار ڈالے۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آئی پرومس۔ چند لمحے بعد وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور دوبارہ تھوک نگلا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر بھووں پر ہاتھ رکھے، سر جھکا دیا، گویا تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ زمر ہنوز پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی چاہیں گی میں وہی کروں گا اور کرواؤں گا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، اور جب وعدہ ٹوٹے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ زمر کے دل میں خیال آیا، ابا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں، میں کر لوں گی شادی۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں۔
وہ دروازے تک گیا، پھر رکا۔ مدھم مسکراہٹ حزن میں بدلی، سر جھکائے بنا مڑے دھیرے سے بولا، اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری ہر اس چیز کے لیے جس نے آپ کو نقصان دیا۔ آئی ایم سوری زمر، میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، پھر بھی میری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکے بنا باہر نکل گیا۔ زمر نے کنپٹی کو انگلی سے مسلا، اسے لگا انگلیوں میں لرزش ہے۔ چیئر گھما کر رخ دائیں طرف کیا تو سنگھار میز پر لگا آئینہ سامنے آیا، اور اس کا عکس بھی۔ کرسی پر بیٹھی گھنگریالے خوبصورت بالوں والی لڑکی، جس کے ناک کی لونگ دمک رہی تھی مگر آنکھیں پریشان تھیں۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ چونکی، غیر شناسہ نمبر آ رہا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو پروسیکیوٹر صاحبہ، مجھے تو پہچانتی ہوں گی آپ۔ اور وہ فارس کی آواز کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ فکر مند تاثرات بدلے، آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ ہو گئیں۔ جی فارس، کہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وقت آپ بتائیں، جگہ میں بتاؤں گا۔ اس نے آنکھیں میچ کر بہت سی کرواہٹ اندر اتاری اور پھر ہموار لہجے میں بولی، اوکے، کل شام 4 بجے مل سکتی ہوں میں، مگر کدھر؟ اسی ریسٹورینٹ میں جہاں آپ کو بلا کر گولی ماری تھی میں نے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ زمر کی آنکھوں کی سرد مہری مزید بڑھی۔ شیور، اور موبائل کا بٹن زور سے دبا کر کال کاٹی۔ اذیت سے اذیت تھی؟ عکس چننے میں عمر گزری ہے، ایسا ٹوٹا ہے آئینہ مجھ سے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں ٹی وی کا شور جاری و ساری تھا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی، تندہی سے صوفے پر بیٹھی سعدی کو گھورا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کیا تم چند لمحوں کے لیے زمر، اور اپنے تمام اختلافات بھلا کر ان کے لیے غیر جانبداری سے نہیں سوچ سکتی؟ وہ تھک سا گیا تھا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی سامنے بیٹھی، ہاتھ سے ماتھے پر کٹے بال ہٹائے جو پھر دوبارہ آن گرے۔ وہ اصل میں بات چھپا رہی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی منفی وجہ کے ماموں سے شادی پر راضی ہو جائیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ بڑے ابا کے کہنے پر ایسا کر رہی ہیں، اور دل میں ابھی بھی ماموں کے لیے بغض ہوگا۔ شاید وہ سچ کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان پر شک کرنا چاہیے۔ اوہ خدا، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ تعجب، حیران، پریشان تھی۔ وہ زمر یوسف ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ فارس ماموں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ انہوں نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ فارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ ایک ایک حرف بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ حنین چپ ہو گئی، سینے پر بازو لپیٹ لیے اور الجھی الجھی سی انگلی کا ناخن دانت سے کترنے لگی، مگر چند ثانیے بعد انگلی دانتوں سے نکال کر وہ حتمی انداز میں بولی، مگر میں ان پر یقین نہیں کر سکتی۔ بس کرو حنین۔ ندرت کچن سے اکتا کر نکلی، ہاتھ میں کفگیر تھا، گویا حنین کو دے مارنے کا ارادہ ہو۔ ان دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر کمر پر ہاتھ رکھے وہ جب بولی تو بیزار لگ رہی تھیں۔ کوئی عقل ہے تم میں؟ وہ فارس کو برا بھلا کہتی تھی، تب بھی ہم سب کو شکایت تھی۔ اب نہیں کہہ رہی، تب بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ جب ایک دفعہ اس نے اپنے الزامات واپس لے لیے تو اسے معاف کرو اب۔ مگر وہ کیسے ہنسی خوشی ماموں سے شادی کر سکتی ہیں؟ حنین اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولی، لاشعوری طور پر کشن پہ ہاتھ رکھا۔ ادھر امی نے کفگیر گھمایا، ادھر اس نے کشن کو ڈھال بنایا۔ کیونکہ اس میں تم سے زیادہ عقل ہے۔ وہ بھی گویا تھک گئی تھیں۔ وہ بیمار ہے بیٹا، اس کے گردے خراب ہیں، اور بڑے ابا پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگ گئے ہیں۔ حنا نے آہستہ سے کشن چھوڑ دیا۔ اس کو فارس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، وہ سمجھ چکی ہے، اسی لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے گزشتہ رویے کا ازالہ کرنے جا رہی ہے۔ تو تم دونوں کیوں اس میں مین میخ نکال رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعدی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور احتیاط سے کفگیر کو دیکھا جو ہنوز امی کی کمر پہ رکھے ہاتھ میں تھا۔ ہنا،
چپ چاپ لب کاٹتی رہی۔ چہرے کی خفگی اب تعصب اور ندامت میں بدل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا سا کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ندرت افسوس سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہو گیا ہے سعدی؟ یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ سعدی نے گہری سانس لیتے ریموٹ اٹھا لیا۔ امی، ہم میں سے کوئی بھی پہلے ایسا نہیں تھا۔ ندرت کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی پلٹ گئیں۔ سعدی وہیں بیٹھا رہا، پھر ٹی وی چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ سیم اس کے لیپ ٹاپ پر بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آپ کو کمپیوٹر چاہیے بھائی؟ اسے آتا دیکھ کر تابعداری سے پوچھا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ اس نے جھک کر اسٹڈی ٹیبل کے نچلے دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور الماری تک آیا۔ پٹ کھول کر احتیاط سے باکس کا ڈھکن الماری کے اندر کر کے اٹھایا کہ کہیں سیم اس طرف نہ دیکھے، جبکہ سیم کا رخ اس طرف تھا بھی نہیں۔ باکس کے اندر ایک پلاٹینیم اور ہیروں کا جھلملاتا نیکلس رکھا تھا، جواہرات کا نیکلس جو اسے واپس کرنا تھا، اور ساتھ میں سفید رنگ کی فلیش ڈرائیو۔ اس نے ڈرائیو نکالی، ڈبہ الماری کے اندر چھپا کر رکھا اور باہر نکل آیا۔ حنین اپنے بیڈ پر بیٹھی ایک رسالے کی وقت پلٹ رہی تھی جب سعدی چوکھٹ پہ آیا۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھ سے نہیں کھلیں، کیا تم انہیں کھول دو گی؟ وہ چونکی، سر گھما کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب در آیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتی۔ اب اسے اپنے پاس رکھو، اگر موڈ بنے تو کر دینا، نہیں تو واپس دے دینا، مگر اسے رکھو اور سوچو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ فلیش اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر اس نے چپ چاپ وہ پکڑ لی۔ سعدی چلا گیا تو وہ اٹھی، الماری تک آئی، اس کے نچلے جوتوں والے خانے کے برابر بیٹھی، ایک بڑا باکس نکالا۔ اس میں وہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دوسرے ایسے کئی گیجٹ رکھے تھے جو اورنگ زیب کاردار نے اسے دیے تھے۔ علیشا کا لاکٹ بھی ادھر ہی تھا۔ حنا نے وہ فلیش بھی ان ممنوعہ اشیاء کے ساتھ رکھ دی اور ڈبہ بند کر کے اندر دھکیل دیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنا کیا تھا؟ جو طے کر لیا تو بس کر لیا۔ اپنے قاتل کی ذہانت پہ حیران ہوں میں، ہر روز ایک نیا طرز قتل ایجاد کرے۔ مئی کی چلچلاتی سہ پہر پورے شہر کو گویا جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کا وہ ریسٹورینٹ خالی لگ رہا تھا۔ دور کوئی اکا دکا میز پر پر تھی، ورنہ گرمی نے کاروبار ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے، کوہنی پہ پرس اٹکائے، منی سیاہ کوٹ پہنے اور سفید لباس میں ملبوس زمر متناسب چال چلتی اندر داخل ہوئی۔ سیدھی دروازے کے قریب ایک میز تک آئی۔ گئے برسوں میں ایک روز ادھر زرتاشا بیٹھی دکھائی دی تھی، اب وہ کرسی خالی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئی اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 4 بج چکے تھے۔ ریسٹورینٹ کافی بدل چکا تھا، رنگ، فرنیچر، شاید مینیو بھی، مگر اسے تو ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ سو کوشش کی کہ بھوری آنکھوں کو میز پہ رکھے گلدان پر جما دے اور ہلائے نہیں، ورنہ کچھ اندر تک ہل رہا تھا۔ لانگ ٹائم میڈم، وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں جھلملا دیا۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ اور میز کے پار بیٹھا سفید کرتے شلوار اور کسی ہوئی پونی والا فارس۔ سوچا میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر منظر بدلا اور 4 برس پہلے کی زرتاشا اسٹرا لبوں میں دبائے ادھر بیٹھی نظر آئی، اور اب وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ باہم ملا کر میز پر رکھے چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ، ہلکی سنہری آنکھوں کو سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں مناظر میں زرتاشا، جیل والا فارس اور اب کا فارس، ان سب میں اگر کچھ مشترک تھا تو وہ تھی زمر۔ وہی بال، وہی سیاہ کوٹ، وہی سفید لباس۔ سب آگے بڑھ گئے یا پیچھے رہ گئے، ایک اسی کی زندگی رکی ہوئی تھی۔ لانگ ٹائم فارس۔ ویٹر نے آ کر مینیو کارڈ سامنے رکھا۔ زمر نے کافی منگوائی، فارس نے کچھ نہیں منگوایا۔
تو کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھنڈا سا بولی، آپ کے والد نے مجھ سے کہا میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے ساتھ تاثرات دیکھنے کے لیے وہ رکا۔ زمر نے ہلکے سے اسبات میں سر کو خم دیا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے مسز کاردار کے کہنے پر ایسا کیا، اور مسز کاردار نے میرے کہنے پر۔ فارس نے تعجب سے ذرا پیچھے کو ہو کر پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمر نے ابرو اٹھائی۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگا تھا میں جھوٹ بولوں گی، اداکاری کروں گی، یہ ظاہر کروں گی کہ آپ کو معاف کر دیا ہے یا بے گناہ سمجھتی ہوں، اور شاید اس شادی پہ دل سے راضی ہوں؟ ذرا سا استہزائیہ سا نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بالکل نہیں جانتے فارس۔ وہ پیچھے کو ہو بیٹھا، کھوجتی مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ خود ہی ہر شے کا اعتراف کر لے گی۔ آپ نے مسز کاردار سے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے چند دن پہلے یہ معلوم ہوا آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری امی نے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے میں اتنے سال یہ سمجھتی رہی آپ نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھ کر استعمال کیا، کولیٹرل ڈیمیج، مگر اب مجھے پتہ چلا ہے یہ ذاتی جنگ تھی، میں مظلوم نہیں تھی، انتقام لیا تھا آپ نے مجھ سے۔ وہ خبریں پڑھنے کے سے انداز میں کہے گئی۔ کافی آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا، جلتا ہوا مایا لبوں سے لگایا۔ اچھا پھر؟ وہ چپتی نگاہیں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں ابا تب سے اب تک میری آپ سے شادی کروانا چاہتے ہیں، سو میں نے مسز کاردار سے کہا کہ وہ ایسا کر دیں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ کافی اچھی ہے، سراہ کر اس نے کپ واپس دھرا۔ ہوں، اور کس لیے؟ جواب میں زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے آپ کے جرائم کا اعتراف کرا سکتی ہوں، اور مجھے یہی کروانا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے انتقاماً شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے برعکس میں کمر پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں، میں یہ شادی آپ سے اعتراف جرم کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ چاہیں تو یہ شادی نہ کریں اور میرے ابا کو انکار کر دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ کپ کے منہ پر انگوٹھا پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس آپشن کا شکریہ، کیا میں اس آپشن میں ہوں کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں تو میں ان کو انکار کروں؟ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا، کر دیا۔ مجھ سے شادی کریں گے تو اعتراف جرم کرنا پڑے گا، ایک دن، آگے آپ کی مرضی ہے۔ کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا، پرسکون مطمئن آنکھیں فارس پہ جمی تھیں۔ فارس آگے ہوا، میز پر ہاتھ رکھ کر اس کی سمت جھکا۔ کیا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ سچائی بتا رہی ہوں۔ اور یہ سچائی کتنے لوگوں کو مزید بتانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا تھا تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کپ پرے کر کے اس نے بیگ کی سٹریپ کاندھے پر ڈالی، سرد سا مسکرائی، اور اگر آپ کو شادی پہ کوئی اعتراض نہ ہو تو اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے بھتیجے اور میرے ابا اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے اس سب میں ان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ شیور، اس نے تلخی سے گردن کو خم دیا۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ جاؤں میں؟ اور پرس تھامے اٹھی، کرسی دھکیلی، جانے کے لیے مڑی۔ صرف ایک سوال میم۔ وہ جیب سے والیٹ نکالتے اٹھا، سر جھکائے چند نوٹ نکالے، میز پر رکھے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے خلاف اس ساری انتھک محنت کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بے گناہ تھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر، جو اس کے مخاطب کرنے پر رکی تھی، پرس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں۔ پھر مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، یا اس نے جواب سوچا ہی نہیں تھا۔ فارس کان کی لو مسلتا
सोचती निगाहों से उसे जाता देखता रहा। हो गिला किसी से क्यों, अपनी मात का ही जब शह जो दे दी वो अपने ही तो मोहरे हैं। कसरे कारदार में इस वक्त डाइनिंग हॉल में खाना चुन दिया गया था और हाशिम खाली सरबराही कुर्सी के दाएं हाथ पहली कुर्सी पर बैठा नैपकिन फैला रहा था जब उसने लाउंज की सिमत से जवाहरात को आते देखा। किसका फ़ोन था? जवाहरात पहले सरबराही कुर्सी पर बैठी, लठ उंगली से पीछे की, फिर कोहनियाँ मेज़ पर रखे दोनों हाथों को ऊपर तले रख कर थोड़ी उन पर जमाए मुस्कुराकर उसे देखा। वो स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस सर झुकाए प्लेट अपनी तरफ कर रहा था। फारस का चावल प्लेट में निकालते हाशिम ने नागवारी से सर झटका। इतना बुरा मुंह मत बनाओ, उसने बताया। वो जुमर से शादी के लिए राज़ी है और ये कि मैं जुमर के वालिद को मुतला कर दूं। क्या उसे ये इत्तला अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए थी? उनको भी देगा। मुझे तो बस ये जिता रहा था कि जुमर ने उसे बताया है कि उसने खुद ये बात शुरू करने के लिए मुझे कहा था। कांटे से चावल लबों तक ले जाते हाशिम ने रुककर उछंबे से उसे देखा। जुमर ने उसे क्यों बताया? उसे मुझ पर एतबार नहीं है। उसे लगा होगा मैं इस राज को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसीलिए बता दिया। मुझे भी उसकी उम्मीद नहीं थी, मगर बहरहाल वो एक अक्लमंद औरत है। गहरी सांस लेकर जवाहरात ने सलाद के प्याले से चम्मच भरकर अपनी प्लेट में डाला। इंतकाम लेने के 1000 तरीक़े होते हैं। उसे फारस से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं आ रहा, वो नापसंदीदगी से कहता प्लेट पर झुका खा रहा था। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? वो शादी के बाद इधर अबरू से खिड़की की जानिब इशारा किया जिसके पार दूर सब्ज़ादार इनेक्सी खड़ी थी। इधर आकर रहने लग जाएगी। सुबह शाम मुझे उसकी शक्ल देखनी होगी। नाकाबिले बर्दाश्त। मुंह में चावल रखे बरहम आंखों के साथ चबाता बोल रहा था। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तुम देखते जाओ। वो मुस्कुरा दी। शेरू कहाँ है? कल भी डिनर पे नहीं था। थोड़ी देर खामोशी के बाद हाशिम ने मुकाबिल खाली कुर्सी को देखकर पूछा। दोस्तों के साथ बाहर है शायद। आपने पूछा नहीं? ये कौन से नए दोस्त निकल आए हैं उसके? खुद ही तो कहते हो उस पर ज़्यादा दबाव न डाला करूं, सो खामोश हूँ। हाशिम ने नैपकिन से लब थपथपाए और फिर उसे गोया मेज़ पर परे फेंका। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा। वो बरहम नज़र आ रहा था। वो अभी तक शायरी की वजह से ऐसा है। इस बात को 1.5 हफ्ता ही तो हुआ है, इतनी जल्दी कैसे संभलेगा? खैर तुम बात करके देख लो, क्योंकि जब मैं बात करूँगी तो फिर एक ही दफ़ा करूँगी। मुस्कुराते हुए मगर सर्द लहजे में कहकर वो खाने लगी। फिर कभी सही। हाशिम मेज़ से सेल फोन उठाता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता उसकी आंखों में हनूज गुस्सा और नागवारी दोनों मौजूद थी। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझको। अपार्टमेंट बिल्डिंग के इस फ्लोर पर मध्यम बत्तियाँ जल रही थीं। सीढ़ियाँ वीरान थीं, अलबत्ता लिफ्ट की बैरूनी स्क्रीन पर नंबर बदलते नज़र आ रहे थे। दफातन लिफ्ट इधर ही रुकी। दरवाज़ा सिस की आवाज़ से खुला। अंदर से स्टेप वाला बैग कंधे पर डाले जीन्स टी शर्ट और उल्टी पी कैप पहने वाला अहमद निकला। माथे पे कटे बाल अब के कैप के अंदर थे और लापरवाह चेहरे पे वही तासुरात थे जो हमेशा होते थे। लबों को गोल किए वो मध्यम सी सीटी बजाता अपने दरवाजे तक आया। चाबी लॉक में घुमाई, उसे खोल कर अंदर कदम रखा। राहदारी में इसी तरह सीटी बजाता आगे आया। लाउंज की मेज़ पर बैग रखा और कैप उतारी ही थी कि एकदम करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। किचन काउंटर के ऊंचे स्टूल पर फारस इसकी तरफ पुश्त किए बैठा था। कोहनियाँ काउंटर पर जमाए वह सॉफ्ट ड्रिंक के कैन से घूंट घूंट भर रहा था। ओह एमजी! फारस ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर पलटकर दरवाजे को, राहदारी को और फिर हाथ में पकड़ी चाबियों को। क्या तुम मेरे घर का लॉक तोड़कर अंदर आए हो? फारस ने घूंट भरते भरते रुककर चेहरा घुमाया, छोटे से फ्लैट का जायज़ा लिया। ये घर है, कम से कम जेल नहीं है।
وہ جل کر کہتا کاؤنٹر تک آیا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ فارس اسی گرے پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا جو سپہر زمر سے ملاقات میں پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم میرے اپارٹمنٹ میں کیسے داخل ہوئے؟ تمیز سے، کیا تم مجھے آپ نہیں کہا کرتے تھے؟ اسے گھور کر دیکھا اور کین اونچا کر کے آخری گھونٹ اندر انڈیلا۔ تب ہم اتنے بے تکلف نہیں تھے۔ خود ہی شانے اچکا کر اپنے سوال پر لعنت بھیجتا۔ وہ فریج تک آیا اور کھول کر اندر جھانکا، پھر دروازہ بند کر کے برا سا منہ بنا کر پلٹا۔ آخری کین تمہیں ہی مبارک ہو غازی، اب بتاؤ مزید کتنا اسلحہ چاہیے؟ دوسرا اسٹول کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا اور رخ بھی اس کی طرف پھیر لیا۔ جیل سے نکلتے ہی فارس نے اسے فون کر کے اسلحہ منگوایا تھا جو اس نے ارینج کر کے دے بھی دیا تھا۔ اسلحہ نہیں چاہیے پھر؟ میں شادی کر رہا ہوں۔ خالی کین ہاتھ میں گھماتے اس نے چہرہ موڑ کر احمر کو دیکھا۔ احمر کا پہلے تو منہ کھل گیا، پھر اس نے بند کر لیا اور اسباب میں 2-3 دفعہ سر ہلایا۔ گڈ مبارک ہو۔ فارس نے ابرو اٹھا کر بس یہی والے انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیا پوچھوں؟ ناراضگی سے سر جھٹکا، پھر چھٹ کو دیکھتے ذرا سا سوچا، ویسے کون ہے یہ بیچاری جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ فارس چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لی اور بولا، چڑیل۔ نہ کرو بھائی، احمد نے ناک سے مکھی اڑائی، اب اتنی کوئی بری شکل کی بھی نہیں ہوگی جو اسے چڑیل کہا جائے۔ پتہ ہے یہ سب لڑکیاں… بولتے بولتے ایک دم اسے بریک لگی، اسٹول سے جھٹکے سے اٹھا، نہایت بے یقینی سے فارس کو دیکھا جو ہنوز بیٹھا کین کو ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ وہ چڑیل نہیں، وہ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ اس کے کاندھے کو جھنجھوڑتا وہ واپس اسٹول پہ بیٹھا، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ مگر کیوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ حیران پریشان سا پوچھے جا رہا تھا۔ دفتن ڈور بیل بجی، کھانا منگوایا تھا، لے آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کین ڈسٹ بین کی جانب اچھالتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو احمد کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ 15 منٹ کے بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر ٹیک اوے کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور کھانا ختم ہوا چاہتا تھا۔ میرا مشورہ مانو تو فوراً شادی سے انکار کر دو، ورنہ جو زمر صاحبہ تمہیں برا پھنسائیں گی نا، یاد رکھو گے۔ فارس نے بیزاری سے ناک کی مکھی اڑائی۔ نہیں کر سکتا انکار، اس کے باپ کے احسان ہیں مجھ پر۔ وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا، اور ان کی بیٹی نہ ہوتی تو واقعی تم یہاں نہ ہوتے۔ بکو مت۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا پیچھے کو ہو کر بیٹھا، بازو صوفے کی پشت پر لمبا سا پھیلایا۔ اوپن کچن کی سمت دیکھتے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ویسے ایک بات سوچنے کی ہے، اگر اس کو تم سے… فارس نے انگلیاں نگاہیں اس کی جانب پھیر کر گھورا۔ احمد رکا۔ اگر ان کو تم سے تصحیح کرتے ہوئے بات جاری رکھی، اعتراف جرم کروانا ہے یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کام تو وہ کسی اور طریقے سے بھی کر ہی سکتی ہیں نا؟ مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آخری دفعہ وہ جیل میں مجھے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ، دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو۔ تم وائف کلرز کی سائے کی، پتہ نہیں کچھ ایسا ہی بولا تھا اس نے۔ ہلکے سے سر جھٹکا تو احمد کا منہ کھل گیا۔ تم اس کے نزدیک وائف کلر ہو اور بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں، احمد نے پرجوش انداز میں کہا اور صوفے کے بازو پر ہاتھ مارا۔ وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائے تو دوبارہ شادی کرتے ہیں، دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سمجھتے ہیں تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ نہیں، اسے اچھے سے پتہ ہے میں اسے نہیں ماروں گا، مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتہ۔ مطلب؟ احمد نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں سے تھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا، وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہے گی۔ وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے گی، ایسے کہ دنیا مان لے فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے۔ احمد دم بخود بیٹھا سن رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گویا جھرجھری لی، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی
اس سے شادی کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے یار، اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری موقع ہے، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ، میں اس کو نہیں گنواؤں گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر لے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی۔ پچھلی دفعہ اگر وارث کے قاتل مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے تھوڑی مسلتا میز پر بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا تھا۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا کہ مجھے کوئی پھنسانا نہیں چاہے گا۔ جب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا، کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا؟ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹیپنی، اس دفعہ میں تیار ہوں، حتمی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد ابھی تک فکر مندی سے اسے تک رہا تھا۔ میڈم، پروسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے، فارس نے اب کی نرمی سے اس سے گویا تسلی دی۔ ہاں، وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی تب بھی کہنا اس کا قصور نہیں ہے؟ وہ جی جان سے جل گیا تھا۔ یہ میرا قصور ہے، میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا۔ اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے۔ چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب وہ بہانے ہیں جو تم نے گھڑے ہیں، اس کے ابا کے احسان، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع، اس کی دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا، یہ سب بہانے ہیں غازی۔ وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ فارس نہیں مڑا، وہیں رکا کھڑا رہا۔ آنکھیں بیرونی دروازے پر لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گرٹی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اسٹیپنی کیا بکنے والا ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو، اسے کھونا نہیں چاہتے، یہ ہے پہلی وجہ، باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں۔ بکو مت، وہ بنا پلٹے مدھم آواز میں بولا، تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازہ زوردار ٹھا سے بند کیا تو ڈبے اکٹھے کرتے احمد کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! اس نے خفگی سے راہداری کی سمت دیکھا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ناگواری سے تصحیح کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے جو نہ چاہتا تھا میں، قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے۔ یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پہر خاموش اور اداس پڑا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سب تاریک تھا سوائے یوسف صاحب کی ویل چیئر کے، جسے وہ خود چلاتے راہداری کی سمت لے جا رہے تھے۔ سناٹے میں پہیوں کی چین چین نے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا۔ پھر اس میں زمر کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ بھی شامل ہوئی، جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کے بجائے مخملی جائے نماز پر انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر گردن موڑی، انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی سمت پھیرتے ہوئے اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ پھر نرمی سے پوچھا، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تکا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ گندمی چہرہ تھا، خوبصورت نہیں تھا مگر اچھی شکل کی تھا، پرکشش، اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز جو اسے پرکشش بناتا تھا۔ وہ بھگو بھگو کر اور لپیٹ لپیٹ کر بھی اسی ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی، اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی۔ تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں، بس کیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی ہی پوچھے گئے۔ نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا تم شادی کر لو گی فارس سے، کیا یہ ناراضگی میں نہیں کہا؟ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھریں مگر وہ ان کو چھپا کر مسکرا دی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے، تم کیوں شادی کر لو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے میں مسز کاردر کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔
شائستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سخت رنجیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پر میں سادی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو پچھلے 4 برس قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔